ایمان بیچاری تو بہت جلد تایا ابو کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے والی ہے اور اس کے بعد جیل جانے والی ہے۔ بلال نے تو اسے بار بار بچانے کی کوشش بھی کی کہ اتنا گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے جوش سے کام لینے کی بجائے تھوڑا سا عقل سے بھی کام لو، لیکن ایمان پہ ایک ہی بھوت سوار تھا کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور میں ریٹ ڈال کے رہوں گی، یہ میں قانونی کام کر رہی ہوں، کوئی بھی غیر قانونی نہیں کر رہی، ڈرنا مجھے نہیں بلکہ ان کو چاہیے جو کہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ ریٹ تو تایا ابو اور احد مل کے خود ہی ڈلوانا چاہتے ہیں، یہ انہی کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ احد جان بوجھ کے اپنے ویئر ہاؤس کے خلاف ایمان کے آفس میں رپورٹ کرواتا ہے۔ ایمان بھی بھاگی چلی جاتی ہے ان کے جال میں پھنسنے کے لیے اور جا کے ریٹ ڈال دیتی ہے۔ ادھر تیمور کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے باپ نے ایمان کو پھنسانے کی پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ تیمور جو کہ شاید ایمان کو یوں پھنستا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تو وہ خود بھی ویئر ہاؤس پہنچ جائے گا۔ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے اور اپنے جال میں ضرور پھنسانا چاہتا ہے، لیکن اسے جیل نہیں پہنچانا چاہتا، نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایمان خود ہی ان کے جال میں جا کے پھنس جاتی ہے اور اس پہ رشوت لینے کا الزام بھی لگ جاتا ہے۔ ادھر ایمان ریٹ ڈالنے جائے گی تو اسی وقت کا فائدہ اٹھا کے اس کے گھر میں پیسوں سے بھرا ہوا بیگ رکھوا دیا جائے گا تاکہ اس پہ رشوت لینے کا الزام لگایا جا سکے، اور اس کی رپورٹ کر دی جاتی ہے ڈپٹی کمشنر کو۔ تو بلال بھی مجبور ہوتا ہے، وہ اسی وقت پولیس لے کے ایمان کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایمان بھی حیران ہو جاتی ہے یوں پولیس کا چھاپا اپنے گھر پہ دیکھ کے اور ساتھ میں بلال کو بھی دیکھ کے۔ اسے پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ رات کے اس پہر آخر پولیس اور بلال اس طرح میرے گھر پہ کیا کر رہے ہیں۔ ایمان بلال سے ہی بالآخر پوچھ لیتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کی تلاشی کیوں لی جا رہی ہے۔ بلال بھی آگے سے بتا دیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ بلال جو کہ بار بار ایمان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا تھا کہ اس طرح میری جان کو بھی خطرہ پہنچ سکتا ہے، وہ ایمان کو بچانے کے لیے تو ہمیشہ پہنچ جاتا تھا، لیکن وہ اپنی فیملی سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جو ایمان ان کے ساتھ کھلم کھلا پنگا لینے پہ آ گئی ہے تو تایا ابو تو اسے کرۂ ارض سے غائب بھی کروا سکتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو، نہ ہی تایا ابو پہ کوئی الزام لگانے والا ہو۔ لیکن ایمان کی سمجھ میں تو یہ باتیں آ ہی نہیں رہی تھی۔ بلال جو اسے ہمیشہ ان لوگوں کے وار سے بچا لیتا تھا تو وہ تو خود کو بہت مضبوط سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید اب جو مجھے عہدہ مل چکا ہے یہ اسی کی وجہ سے اتنی مضبوطی ہے اور یہ لوگ اب مجھ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے، میں ان سے کسی بھی قسم کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ اور اب جب بلال بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو ایمان کو ایک دم سے دھچکا لگتا ہے، لیکن بلال بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ سب قانونی کارروائی کر رہے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ انہیں مت روکیے اور ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کیجیے۔ ایمان تو بلال اور آفیسرز کے سامنے کہتی ہے کہ میں نے کوئی رشوت نہیں لی، آپ اس طرح میرے گھر کی تلاشی کیسے لے سکتے ہیں۔ دوسری طرف احد جس نے یہ رشوت کے لیے پیسے رکھے ہیں وہ تو خبر ملنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میڈیا کے اوپر یہ خبر آئے گی۔ وہ تو زارا کو بھی خوش ہو کے اپنے دل کا حال سنا رہا ہوتا ہے۔ زارا سے کہتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑی جانے والی ہے، اب تو اسے کوئی نہیں بچا پائے گا، تمہارا بھائی بھی نہیں۔ زارا احد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، ایمان ایسی لڑکی تو نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی بے ایمانی کی ہے۔ زارا جو کہ خود بھی حالانکہ ایمان کے خلاف ہی تھی لیکن اب بہت دنوں سے اسے ایمان پہ ہمدردی آ رہی ہے، تبھی تو بار بار اسے کال کر کے بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور تایا ابو کے ارادوں سے آگاہ بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن ایمان ہے کہ اس نے تو زارا کا ہی نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ احد غصے سے زارا کے سامنے کہتا ہے کہ کبھی تو اپنے کسی جرم کی صفائی دے گی، آخر کسی نہ کسی گناہ کی تو اسے بھی سزا بھگتنی چاہیے تاکہ اسے بھی اسی طرح بے بسی محسوس ہو جس طرح مجھے جیل جانے کے بعد ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ احد کو اصل میں ایمان کی بے وفائی کا ہی ابھی تک سوگ لگا ہوا ہے جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس سے۔ حالانکہ بے وفائی تو ایمان نے کی ہی نہیں تھی، یہ تو احد ہی تھا جس نے تیمور پہ اعتبار کیا اور ایمان کے اوپر الزام لگا دیا
کہ اگر تیمور بھائی ایسا کہہ رہے ہیں تو لازمی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ایمان کی بات تو سننے کی کوشش تک نہیں کی۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ آہت کی محبت کتنی خود غرض تھی۔ دوسری طرف ایمان جس کے گھر کی تلاشی جاری تھی، اس کے گھر سے نوٹوں کا بیگ بھی مل جاتا ہے۔ آفیسرز یہ نوٹوں کا بھرا ہوا بیگ اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب تو ایمان ہکا بکا رہ جاتی ہے اور بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ بلال اس سے اس کا موبائل فوراً چھین لیتا ہے اور ساتھ ہی اسے ہتھ کڑی پہنا کے وہاں سے لے جانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے مس ایمان آپ ثبوتوں سمیت پکڑی جا چکی ہیں۔ بلال ایمان کو کھینچتا ہوا وہاں سے تھانے لے جانے کے لیے لے جاتا ہے۔ ایمان جو کہ ابھی بھی اپنی تو کوئی غلطی نہیں مانتی، الٹا بلال کو ہی ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کیا یہ بارات تھی جو آپ میرے گھر لے کے آنا چاہتے تھے؟ یعنی یہ سارے پولیس آفیسرز اور باہر وہ سارا میڈیا جو کہ اصل میں احد اور تایا ابو نے ہی پہلے سے اس کے گھر پہ بھجوا دیا ہے تاکہ اس کی بدنامی پوری دنیا دیکھ سکے۔ حالانکہ بلال تو خود بھی میڈیا والوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور ایمان کو وہاں سے لے جاتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی ویڈیو نہ بنا پائے، لیکن وہ پہلے سے ہی اپنی فیملی کے بارے میں جانتا ہے کہ یقیناً اس سب کے پیچھے اسی کی فیملی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہ چال جان بوجھ کے ایمان کے خلاف چلی۔ ایمان کو تو بلال نہ کوئی بات کرنے دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میڈیا سے اسے بچا کے لے جائے، اور پولیس والے بھی بیچ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ایمان سے کوئی بھی انٹرویو لینے نہیں دیتے۔ لیکن یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان سلیم گرفتار ہو چکی ہیں رشوت کے الزام میں۔ ایمان ابھی بھی بلال کو قصوروار سمجھ رہی ہے اور جانتی نہیں کہ یہ سارا کا سارا قصور صرف اس کی اپنی ضدی نیچر کا ہے۔ بلال تو اسے بار بار بچانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ تھی کہ اپنی ضد پہ اڑی تھی اور بلال کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر آپ چپ ہو تو آپ غلط کر رہے ہو اور آپ ڈر رہے ہو اپنی فیملی سے، پر مجھے تو سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی ڈر نہیں۔ لیکن ایمان ہے کہ اپنی تو غلطی تسلیم کرتی ہی نہیں۔ بلال بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک دو دن تو ایمان جیل کی ہوا کھائے تاکہ اسے یاد آئے کہ کس طرح بلال نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی اور اگلی دفعہ ایسی کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن یہ سب یہاں رکنے والا نہیں۔ احد اور تایا تو وقتی خوشی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ایمان رہا بھی ہو جائے گی اور وہ بھی باعزت۔ اس کیس سے بھی بلال اسے نکال ہی باہر کرے گا۔ بلال جو کہ ہمیشہ ہی ایمان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور خاموشی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ لازمی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لے گا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایمان کریکٹر لیس نہیں تھی، بلکہ لیلا نے اس وقت جان بوجھ کے اس کے اوپر الزام لگایا تھا اور اسے جان بوجھ کے لیلا اور زارا نے مل کے پھنسایا تھا۔ تو یقیناً تیمور بھی اب ایمان کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلال نے پہلے سے ہی ایمان کے گھر میں کیمراز لگوا دیے ہوں اور احد جو کہ پیسوں کا بھرا یہ بیگ ایمان کے گھر میں رکھتا ہوا دکھائی دے گا، وہ فوٹیج نکال کے کورٹ میں دکھا دی جائے اور پھر احد کی اصلیت سب کے سامنے لائی جائے کہ کس طرح وہ ایمان کو پھنسانے کے لیے اپنے آفس پہ ریڈ ڈلوانے کے لیے خود ہی رپورٹ کرتا ہے اور اس کے گھر جا کے یہ رشوت کا بھرا بیگ رکھوا دیتا ہے۔ بہرحال جیسے کیسے کر کے بلال یا تیمور کوئی نہ کوئی تو ایمان کو باہر نکلوا ہی لے گا، پر بلال اور ایمان کی شادی تو پوسٹ پون ہو ہی گئی ہے۔ اب کیا ایمان باہر نکلنے کے بعد بلال کی صفائی جان پائے گی اور اس سے شادی کے لیے راضی ہوگی، یا پھر کوئی اور ڈراماز کریٹ ہوں گے؟ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔